الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض الروح وأرواح إله العالمين بتراب المقدم الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يتساءلون عن النبأ العظيم. صلوات محمد وآل محمد. شبی ولادت و سعادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. خصوصاً امام آخر کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں بآواز بلند صلوات پر محمد و آل محمد. ابتدا ایک شعر سے کہ ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو. یہ کس نے بتلے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. ذرا 13 رجب کی رات کے حالات کو دیکھو. یہ کس نے بتلے کو قابل سجدہ بنا ڈالا. اور کہا ہے جس ابو طالب کو تم نے عمر بھر کافر، اسی کافر کے بیٹے نے اسے قبلہ بنا ڈالا. اسی کافر کے بیٹے نے اسے قبلہ بنا ڈالا. تو مجھ کو نہ چھیڑو، دور ہٹو، میں نشے میں ہوں. مجھ کو نہ چھیڑو، دور ہٹو، میں نشے میں ہوں. مجھ سے نہ کوئی بات کرو، میں نشے میں ہوں. اور بغض علی میں جتنے کلیجے کباب ہو، ایک تشتری میں لا کے رکھو، میں نشے میں ہوں. صلوات علی محمد و آل محمد. لہذا آپ نعرہ لگا رہے ہو، بہرحال گفٹ بھی دیا ہے نعرہ لگانے کے اوپر، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام نے کیا گفٹ دیا آپ کو نعرہ لگانے پر. سعادت آل محمد فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اور مجھے معلوم ہے کہ یہ حدیث سننے کے بعد کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. امام نے دیکھے کیا دیا. امام صادق علیہ السلام فرماتے کہ ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب کیا ہے. ایک مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب کتنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے تو پھر اس کا ثواب یہ ہے کہ میں صادق آل محمد 16,000 مرتبہ قرآن ختم کروں. امام فرماتے کہ اگر ایک مرتبہ یا علی کوئی کہتا ہے تو میرا صادق آل محمد کا قرآن ختم کیا ہوا 16,000 مرتبہ قرآن ختم ہوا. ہمارا اور آپ کا نہیں، بلکہ امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ ہمارا 16,000 مرتبہ قرآن ختم ہوا. اس کے نامہ اعمال میں چلا جاتا ہے جو صرف ایک مرتبہ یا علی کہتا ہے. یہ ثواب ہے. لہذا پیغمبر علی ابن ابی طالب کی ذات، لہذا دستور یہ تھا کہ جیسے ہی پیغمبر گھر میں تشریف لے کے آتے تھے تو فاطمہ بنت اسد اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی تھی، احترام میں بلند ہو جاتی تھی. بعض لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے کہا فاطمہ بنت اسد یہ کیا بات ہے کہ آپ بھتیجے کے احترام میں بلند ہو جاتی ہیں؟ آپ کو کھڑا ہونا نہیں چاہیے، آپ کا وہ بھتیجا ہے، آپ ان کے احترام میں نہ کھڑی ہوں. فاطمہ بنت اسد نے کہا میں کھڑی نہیں ہوتی ہوں، بلکہ شکم میں جو مولود ہے، جو بچہ ہے، وہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں احترام میں کھڑی ہو جاؤں. اور توجہ، وہ مجھے مجبور کرتا ہے. جب لوگوں نے سنا کہنے لگے یہ کیا بات ہو گئی، جو شکم میں بچہ ہے
وہ مجبور کرتا ہے کہ آپ پیغمبر کے احترام میں کھڑی ہو، اپنے بھتیجے کے احترام میں کھڑی ہو۔ لہٰذا ایک میٹنگ بنائی گئی اور کہا کہ کچھ عورتوں کو لایا جائے اور لانے کے بعد فاطمہ بنت اسد کے پاس بٹھا دے۔ جیسے پیغمبر گھر میں داخل ہو اور فاطمہ بنت اسد اپنے مقام سے اٹھنا چاہیں تو وہ عورتیں فاطمہ بنت اسد کو دبا دیں، ان کو اپنے مقام سے اٹھنے نہ دیں۔ 10 عورتیں عرب کی بہادر عورتیں، 5 اس طرف اور 5 اس طرف بٹھا دی گئی۔ پیغمبر گھر میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ جیسے ہی پیغمبر نے قدم رکھا، فاطمہ بنت اسد بلند ہونا چاہتی ہے، ایک مرتبہ ان 10 کی 10 عورتوں نے فاطمہ بنت اسد کے شانے کو پکڑا اور دبا دیا، بٹھانا چاہا۔ ایک مرتبہ فاطمہ بنت اسد نے جھیٹا دیا، وہ 10 کی 10 عورتیں دور جا کر کے گری، کسی کا سر پھٹ گیا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، احترام میں بلند ہو گئی۔ عزیزو، یہ کمال فاطمہ بنت اسد کا نہیں تھا، یہ کمال اس مولود کا تھا جو شکم میں تھا۔ یہ کمال اس مولود کا تھا جو شکم میں تھا۔ تو اب کہنے دیجئے، جب شکم میں رہنے کے بعد 10 عورتیں مقابلہ نہیں کر سکتی تو جنگ جمل میں ایک عورت مقابلہ کیسے؟ مقابلہ نہیں کر سکتی تو پھر ایک عورت آنے کے بعد کیسے مقابلہ کرے گی؟ جب ولادت کا وقت نزدیک آیا تو فاطمہ بنت اسد آئی خانہ کعبہ کے نزدیک، لہذا دروازے کے پاس آپ نہیں گئی، آپ گئی ہیں دوسری جگہ دیوار کے نزدیک، اور دیوار میں در بنا اور بی بی تشریف لے گئی۔ وہ تو خاتون تھی، اگر ہم میں سے بھی کوئی ہوتا تو فرار کر جاتا، دیوار اگر در کرنے لگے تو فرار کر جاتے بڑے کے بڑے لوگ، لیکن بی بی نے فرار نہیں کیا، اس لیے کہ اسد کی بیٹی تھی، اسد کی ماں تھی، شیر کی بیٹی تھی، شیر کی ماں تھی، اور بی بی نے فرمایا سنو، اگر کسی فرار کی ماں ہوتی تو ضرور فرار کر جاتی۔ یہ فرار کی ماں نہیں بلکہ حیدر کرار کی ماں ہے، حیدر کرار کی ماں ہے۔ بی بی تشریف لے کے گئی، ولادت ہوئی امیر المومنین کی۔ 3 روز تک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہی۔ کمال یہ تھا کہ نہ تو علی نے آنکھیں کھولی، نہ آپ گریا کیا آپ نے، نہ آپ نے دودھ پیا۔ میں کہوں گا مولا کم سے کم گریا کر دے تاکہ علامت معلوم ہو جائے، ماں کو سکون مل جائے، کم سے کم آنکھیں کھول دے، کم سے کم گریا کر دے، ایک علامت تو ظاہر کرے کہ ماں کو سکون مل جائے۔ تو عزیزوں، جب ولادت ہوئی امیر المومنین کی تو اس وقت خانہ کعبہ میں رکھے تھے بت، اور امیر المومنین کا سنو، میں چاہتا تو تھا گریا کر دوں، لیکن جب میری ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ میں رکھے تھے بت، اور اگر آج میں گریا کر دیتا تو کل غار میں رونے والوں کو موقع مل جاتا، کل غار میں رونے والوں کا موقع ملتا، اور یہ کہتے نظر آتے اگر ہم سانپ کے ڈر سے روئے تو علی بھی بتوں کو دیکھ کے روئے تھے۔ علی نے گریا نہیں کیا۔ اب مولا کائنات فاطمہ بنت اسد باہر آئی، اور جدھر سے گئی تھی ادھر سے ہی تشریف لے کے آئی، یہ نہیں دروازے سے آگے نہیں، بلکہ وہیں سے آپ جو ہے وہ تشریف لے کے آئی۔ میں کہوں گا بی بی کسی اور راستے سے آ جاتی، اس دروازے سے آ جاتی، پرانے دروازے سے، تو عجب نہیں بی بی آواز ہے تمہیں نہیں معلوم، جو آیا ہے وہ حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، اپنا راستہ بدلتا نہیں ہے، لوگوں کے راستے بدلوانے آیا ہے، اپنا راستہ بدلنے نہیں آیا بلکہ لوگوں کے راستے بدلوانے آیا۔ فاطمہ بنت اسد آئی، اب پیغمبر نے آغوش میں لیا علی کو، فوراً علی نے آنکھیں کھولی، پیغمبر نے زبان رسالت چسائی۔ کمال یہ تھا کہ جیسے چہرے پیغمبر کو دیکھا اور زبان رسالت چوسی، ایک مرتبہ فوراً کہا یا رسول اللہ، آپ کہیں قرآن کی تلاوت کروں، توریت کی کروں، زبور کی کروں، انجیل کی کروں۔ اب امیر المومنین نے تلاوت کرنا شروع کری، توریت کی بھی کری، زبور کی بھی کری، انجیل کی بھی کری، قرآن کی بھی کری۔ پیغمبر کہتے نظر آئے یا علی تمہیں توریت صاحب توریت سے اچھی، زبور صاحب زبور سے اچھی، انجیل صاحب انجیل سے اچھی، اور قرآن ویسے پڑھا کہ جیسے میں پڑھا کرتا ہوں، جیسے میں پڑھا کرتا ہوں۔ میں کہوں گا مولا
ذرا صبر کر لیتے، ایک دو روز گھر چلے جاتے، تب قرآن پڑھ لیتے، تب آپ کتابوں کی تلاوت کر دیتے۔ عزیزوں نے کہ پیغمبر کے اوپر ایک یہ تانا دیا جاتا کہ پیغمبر امی تھے، یعنی پیغمبر کو نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، پیغمبر جاہل تھے، یہ کہتے ہیں برادران۔ لہٰذا میں کہوں گا مولا کم سے کم صبر کر لیتے آپ، اور گھر جاتے اس کے بعد ایک دو روز کچھ دنوں کے بعد پھر تلاوت کر دیتے۔ تو عجب نہیں امیر المومنین آواز ہے، تمہیں نہیں معلوم نبی ہے سلطان اور میں ہوں ان کا وزیر، کائنات کے لوگوں کو بتانا یہی چاہتا ہوں، ارے جس کا وزیر جاہل پیدا نہیں ہوتا تو سلطان کیسے جاہل پیدا؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا آپ نے تلاوت کری، کمال یہ تھا کہ ادھر جیسی زبان رسالت چوسی، علی نے تو فوراً قرآن کی تلاوت کری، چاروں کتابوں کی تلاوت کر دی۔ اور عزیزو دیکھیے کہ کمال یہ ہے کہ پیغمبر نے باپ کو بھی زبان چسائی اور بیٹے کو بھی چسائی۔ کمال تو یہ ہو گیا کہ باپ نے خانہ کعبہ سے نکلتے ہی چاروں کتابوں کی تلاوت کر دی، اور بیٹے نے نوکے نیزہ پر سر کٹنے کے بعد بھی تلاوت کرتا نظر آیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ زیادہ تلاوت کری، اب لے کے چلے پیغمبر۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے علی کس کی طرح ہے؟ کس کی طرح ہے علی؟ پیغمبر خاموش۔ اللہ نے کہا پیغمبر بتاتے کیوں نہیں کہ علی کس کی طرح ہے؟ ایک مرتبہ پیغمبر نے کہا پروردگار اگر ابو طالب کے گھر میں آیا ہوتا تو ہم کہہ دیتے کہ چہرہ عبد مناف کی طرح ہے، رخسار ابو طالب کی طرح ہے۔ اب تیرے گھر میں آیا تو میں کیا کہوں؟ تیرے گھر میں اس لیے کہ اس سے پہلے نہ تیرے گھر میں کوئی آیا نہ اس کے بعد تیرے گھر میں کوئی آئے گا، اب تو ہی بتا کہ میں کیا کہوں۔ تو فوراً اللہ نے کہا کہ کہہ دو چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھ عین اللہ ہے۔ جیسے یہ کہا تو فوراً پیغمبر نے کہہ دیا چہرہ وجہ اللہ، آنکھ عین اللہ، زبان لسان اللہ، اور پھر فرمایا کہ جو علی کی ولایت سے خوش ہو جائے وہ ہے رحمت اللہ، جو علی کی ولایت سے ناراض ہو جائے وہ لعنت اللہ۔ اور آتے تھے لوگ بڑی بڑی مشکلیں لے کے، اور آنے کے بعد کہتے تھے یا رسول اللہ میرے حق میں دعائیں کر دیں، میرے حق میں دعائیں۔ دو آئے، تین میں سے دو آئے پیغمبر کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ ذرا ہمارے حق میں دعا کر دیں، ہم تھوڑے پریشان ہیں، مشکلات ہیں، دعا کر دیں۔ پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار ان کے مشکلات دور فرما علی ابن ابی طالب کے صدقے میں، ان کے مشکلات دور فرما علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ ایک مرتبہ ان دونوں نے دعا تو کروا لی لیکن دل میں ٹھیس ایک کسک رہ گئی، اور آپس میں کہا کیونکہ پیغمبر سے تو کہہ نہیں سکتے، آپس میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، جب بھی مشکلات پڑتی ہے تو پیغمبر علی کا نام لے کے دعا کرواتے ہیں، کبھی تمہارا نام نہیں لیتے، کبھی ہمارا نام لے کر نہیں دعا کرواتے، یہ کیا بات ہو گئی کہ علی کا نام لے کے دعا کرواتے۔ ایک نے دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج ہمارے اوپر پریشانی پڑی تو علی کا نام لے کے دعا کری، ہم تو اس روز کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب علی کے اوپر پریشانی پڑے گی، مشکل وقت آئے گا تو یا تو تمہارا نام لیا جائے گا یا پھر ہمارا نام لیا جائے گا، تمہارا نام لیا جائے گا یا ہمارا نام لیا جائے گا۔ چلے گئے، ایک دل میں کسک، تمنا، آرزو لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر مسجد میں بیٹھے، یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ علی مسجد میں داخل ہوئے کہ علی کچھ پریشان حال ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے پوچھا یا علی کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ کچھ پریشان ہوں، ذرا میرے حق میں دعا کر دیجئے، ذرا میرے حق میں دعا کر دیجئے۔ اب جو ان دونوں نے دیکھا
تو کہا کہ آج پتا چلے گا کہ یا تو تمہارا نام لے کے دعا کی جائے گی یا ہمارا نام لے کے دعا کی جائے گی، اس لیے کہ مشکل آج علی کے اوپر پڑی ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار علی کی مشکلات حل فرما، علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ پروردگار علی کی مشکلات حل فرما، علی ابن ابی طالب کے صدقے میں۔ یہ تمنا لیے بیٹھے تھے کہ جب علی پہ وقت پڑے گا یا تمہارا نام لیا جائے گا یا ہمارا، آج بھی نہ لیا گیا۔ دل کی بات ہونٹوں پہ آئی اور کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہو گئی، جب ہمارے اوپر مشکل پڑے تب علی کا نام، اور جب علی پہ مصیبت پڑے تب علی کا نام، ہمارا تو نام لے کے۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے فرمایا ارے تم اپنی بات کر رہے ہو، مجھ محمد پہ جب مصیبت آتی ہے میں خود علی کا نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ لہٰذا تم اپنی بات کر رہے ہو، جب مجھ محمد مصطفیٰ کو مشکل پڑتی ہے تو پھر علی کا نام لے کے جو ہے وہ دعا کرتا ہوں۔ جب آیا نا معاویہ آیا ہے نا مدینے، پھر آنے کے بعد جو سے لوگوں نے شکایت کی، گروہ آیا، اور گروہ نے آنے کے بعد کا تمہیں پتہ ہے ابن عباس قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ فوراً اس نے کہا کہ بیان کرتے کوئی بات نہیں، وہ تو پیغمبر کے چچزاد ہیں، ان سے نزدیک پیغمبر کے کون ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو نہیں معلوم، وہ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتے، دراصل علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر بیان نہیں کرتے، دراصل علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جب اس نے سنا تو کہا کہ میں بذات خود جاؤں گا ابن عباس کی اس محفل میں اور ان کی محفل کو خراب کروں گا۔ پوشیدہ طریقے سے گیا اور جانے کے بعد محفل میں بیٹھ گیا۔ ابن عباس تفسیر بیان کرتے، اس احسن انداز سے بیان کری کہ بیٹھا اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکا۔ جب محفل تمام ہو گئی ایک مرتبہ ابن عباس کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہتا ابن عباس ذرا یہ بتاؤ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے یا پھر علی کے فضائل بیان کر رہے تھے؟ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے یا پھر علی کے فضائل بیان کر رہے تھے؟ ایک مرتبہ ابن عباس سے کہا بتا کہ کہاں قرآن ہے کہ جہاں علی کے فضائل نہ موجود نہ ہو؟ قرآن کہاں ہے کہ جہاں علی کے فضائل موجود نہ ہو؟ میں تجھ سے سوال کرتا تو جواب دے۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، بتا یہ کس کے بارے میں آیت ہے؟ فوراً اس نے کہا کہ یہ ذات علی ابن ابی طالب کی ہے جو خبر عظیم ہے کہ جس کے روز محشر سب سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن کیا ضروری اس آیت کو پڑھو؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ بتا کس کے بارے میں؟ کہنے لگا یہ بھی اہل بیت رسول اور علی ابن ابی طالب کی طہارت کے بارے میں۔ لیکن ابن عباس سے ضروری ہے اس آیت کو پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو۔ ابن عباس نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ بتا کس کے بارے میں؟ کہا یہ بھی اہل بیت کے بارے میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اجر رسالت یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت و مودت کی جائے۔ لیکن ابن عباس سے ضروری ہے اس آیت کو پڑھو، کوئی اور پڑھ لو۔ کہا سائل سائل بعذاب واقع، یہ کس کے بارے میں؟ کہا یہ بھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو پھر آیا اور آنے والے شخص نے کہا کہ پیغمبر اگر یہ حکم آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو میرے اوپر عذاب نازل ہو، اور اگر اپنی طرف سے کہا تو پھر آپ کے اوپر نازل ہو۔ ابن عباس لیکن کیا ضروری اس آیت کو پڑھو؟ کوئی اور آیت پڑھ لو۔ ابن عباس پڑھے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، بتا یہ کس کے بارے میں؟ کہا یہ بھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ جب شب ہجرت بستر پیغمبر پر علی سوئے تب اللہ نے علی کی مرضی کو خرید لیا۔ لیکن ابن عباس کیا ضروری ہے اس آیت کو پڑھو؟ کوئی اور آیت پڑھ لو۔ فوراً ابن عباس نے کہا فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناکم ونسانا ونساکم وانفسنا وانفسکم، بتا یہ کس کے بارے میں؟ کہا یہ بھی علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہے کہ جب پیغمبر نفس بنا کر مباہلے میں علی کو لے کے گئے، بہت توجہ، جب مباہلے میں علی کو نفس بنا کے لے کے گئے۔ لیکن کیا ابن عباس ضروری ہے
اس آیت کو پڑھو، کوئی اور آیت پڑھو۔ ابن عباس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم دین اسلام۔ بتائیے یہ کس کے بارے میں؟ کہا یہ بھی علی بن ابی طالب کے بارے میں۔ جب روز غدیر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا تو اللہ نے کہا آپ دین کامل ہو گیا، لیکن کیا ضروری ہے اس آیت کو پڑھو؟ کوئی اور آیت پڑھو۔ فوراً ابن عباس نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جیسے اس کی آیت کری بتا یہ کس کے بارے میں؟ کہا یہ بھی علی کے بارے میں کہ اللہ نے کہا پیغمبر اگر آپ نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو کار رسالت کو کوئی کام انجام نہ دیا، تو کار رسالت کا آپ نے کوئی کام انجام نہ دیا۔ لیکن کیا ضروری اس آیت کو پڑھو؟ ابن عباس نے کہا بتا میں کہاں سے قرآن پڑھوں؟ اس نے کہا درس لی آیت کو پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ کہتا ہے معاویہ کہتا ہے کہ اس آیت کو پڑھو، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا سن تو یہاں بھی شرمندہ ہو گیا۔ اب یہ کہتا ہے یہ بتاؤ کہ یہاں علی کیا کر رہے؟ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا سن ابھی پیغمبر کو دنیا سے رخصت ہوئے 1 برس بھی نہیں ہوا تھا کہ مدینے میں زلزلہ آیا، لوگ خوف و ڈر کے مارے گھروں سے باہر بھاگ گئے۔ اتنے میں علی گھر سے باہر نکلے اور زمین پہ قدم مارا اور مارنے کے بعد کہا تراب خاموش ہو جا، تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے۔ تراب خاموش ہو جا، تجھے ابو تراب حکم دے رہا۔ جیسے ابن عباس نے کہا ایک مرتبہ یہ آگے بڑھا اور اپنے منہ کو ابن عباس کے کانوں کے پاس لے گیا اور لے جانے کے بعد کہا ابن عباس تم تفسیر بیان کرنا بند کر دو اور میری ایک بات یاد رکھو، جب تک قرآن باقی رہے گا علی کے فضائل باقی رہیں گے۔ جب تک قرآن باقی رہے گا تب تک علی کی جو ہے وہ فضائل باقی رہیں گے۔ لہذا علی کے فضائل جو ہے وہ نہیں کوئی گھٹا سکتا ہے۔ لہذا آئے تھے لوگ، آنے کے بعد سوال کرتے تھے امیر المومنین سے، اور علی کو جو ہے وہ اللہ نے کائنات کا امام بنایا، لوگوں کا امام نہیں بنایا۔ جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ جب ہم نے ان کا امتحان لیا تو ہم نے انہیں لوگوں کا امام بنایا، کائنات کا نہیں بنایا۔ کائنات کا امام اور ہوتا ہے، لوگوں کا امام اور ہوا کرتا ہے۔ لہذا جب اللہ نے جناب ابراہیم کا امتحان لیا تھا تو پھر لینے کے بعد انہیں جو ہے وہ درجہ امامت پہ فائز کیا، اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے کائنات کا امام نہیں بنا بلکہ لوگوں کا امام بنایا۔ لہذا جناب ابراہیم کا امتحان بس 5 سے 10 منٹ زحمت آپ کو دوں گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا اللہ نے کیا کہا کہ ہم نے لوگوں کا امام بنایا، کائنات کا امام نہیں بنایا۔ اور امتحان وہیں سے شروع ہو گیا تھا کہ جب نمرود کو یہ خبر ملی کہ ایک بچہ آئے گا جو تیری بادشاہت کو، خدائیت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، اس نے حکم جاری کر دیا کہ جیسی کسی بچے کی ولادت ہو، بیٹے کی ولادت ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ جناب ابراہیم کی ولادت ہوئی غار میں، جناب ابراہیم کی ولادت غار میں ہوئی، اور غار میں جیسے ولادت ہوئی تو فوراً ان کی ماں نے ان کو وہاں غار میں چھوڑا اور چھوڑ کے چلی آئی۔ جب آ رہی تھی تو آتے وقت غار کے دہانے پر ایک سنگ عظیم کو رکھ دیا، ایک بھاری پتھر رکھا، اور رکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ چلی آئی۔ اب یہ بتائیے کہ چند ساعت کا بچہ، چند گھنٹوں کا بچہ، اسے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ماں کے شیر کی ضرورت ہوگی کہ یا نہیں ہوگی؟ لہذا امتحان ہے، اس لیے کہ پہلے بہت سا خبر ہو جائے تو نمرود قتل کروا دے۔ ادھر ولادت ہوئی، فوراً ماں چھوڑ کر چلی آئی۔ تصور کریے، سوچئے، بتائیے کہ جب جناب ابراہیم کو بھوک لگی ہوگی تو پھر کھایا کیا ہوگا؟ روایت یہ کہتی جب آپ کو احساس ہوا تو آپ نے ایک انگوٹھا دہن میں دیا کہ جس سے شیر جاری ہو گیا، دودھ جاری ہو گیا، دوسرا انگوٹھا دہن میں دیا کہ جس سے شہد جاری ہو گیا، اور توجہ، جس سے شہد جاری ہو گیا۔ تو اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کا امام بنایا، کائنات کا امام نہیں بنایا۔ تو اب یہی سمجھ لیجیے فرق یہی ہے کہ لوگوں کا امام وہ ہے جو اپنے ہاتھ انگوٹھے کو دہن میں دیتا تو ایک سے شہد جاری ہو جاتا، ایک سے سود جاری ہو جاتا۔ کائنات کا امام علی بن ابی طالب وہ ہے اگر ہاتھوں کو دھل دیتا ہے تو ہیرے و جواہرات گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہیرے اور جواہرات گرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
لہذا ادھر گئے، فوراً ماں جو ہے وہ چھوڑ کر جو ہے وہ چلی گئی، جب وقت ملتا تھا تو وہ آ جاتی تھی، لہذا مدت گزر گئی آ نہ سکی، اس لیے کہ پہرے بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ جب آپ کو وقت ملا تو آپ آئیں، اور آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو غار کے دہانے پہ سنگ عظیم رکھا تھا وہ موجود نہیں۔ ایک مرتبہ غار کے اندر گئی تو دیکھا کہ بیٹا بھی موجود نہیں، پریشان ماں کہ میرا لال، میرا بیٹا، میرا لخت جگر کہاں گیا، تلاش کر رہی، تو تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ کچھ دوری پر ایک بچہ کھیل رہا ہے، اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہ میرے لال یہ بتاؤ تم نے کسی کمسن بچے کو تو نہیں دیکھا، کسی بچے کو تو نہیں دیکھا؟ فوراً وہ بچہ کہتا ہے نہیں، آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا بیٹا ابراہیم میں ہی ہوں، آپ کا بیٹا ابراہیم میں ہوں۔ ایک مرتبہ ماں نے اوپر سے نیچے دیکھا اور کہا میرے لال تعجب اس بات پر نہیں کہ تمہارا قد اتنی جلدی بلند کیوں ہو گیا، تم اتنی جلدی بڑے کیوں گئے، تعجب تو اس بات پر ہے جو غار کے دہانے پر سنگ عظیم رکھا تھا، جو بھاری پتھر رکھا تھا وہ کس نے ہٹایا؟ بہت توجہ، جو بھاری پتھر سنگ عظیم رکھا تھا اس کو کس نے ہٹایا؟ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے معذر گرامی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں اپنی جگہ سے اٹھا، میں نے چاہا کہ میں باہر نکلوں، ایک مرتبہ میں نے سنگ عظیم پہ ہاتھ رکھا تو فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گیا، بہت توجہ، فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ تو لوگوں کے امام ابراہیم کا کمال یہ ہے کہ اگر سنگ عظیم پہ ہاتھ رکھے تو اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ کائنات کے امام علی ابن ابی طالب کا معجزہ یہ ہے کہ 2 انگلیوں سے باب خیبر اتار دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہذا لوگوں کا امام اور کائنات کا امام اور امیر المومنین آئے، اور آنے کے بعد جو ہے وہ سلونی کا دعویٰ پیش کیا، اور سلونی کا دعویٰ آپ جانتے کہ امیر المومنین کے بعد، بس آخری روایت، امیر المومنین کے بعد ایک شخص کہ جس نے آنے کے بعد منبر پر بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ پیش کیا، اور یہ کوئی اور نہیں سکتے اپنے جوزی، کوفے میں آیا، اسی منبر پہ آیا اور آنے کے بعد سلونی کا دعویٰ پیش کیا، اگر جو پوچھنا چاہتے وہ پوچھ لو، جو بھی پوچھنا چاہتے وہ پوچھ لو۔ اچھا اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے اہل تشیع کہ ہم میں سے، اور برادران یہ سوچتے تھے کہ ہم میں سے ہے، اس کا جو ہے مسئلہ مشخص نہیں تھا، کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا، لہذا اس کا عقیدہ چھپا ہوا تھا، اہل تشیع سمجھتے تھے ہم میں سے، برادران یہ سوچتے تھے ہم میں سے، لہذا جب اس نے یہ کہا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو، ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آج معلوم کر کے رہیں گے کہ اس کا تعلق کس مسلک سے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے کے بعد کہہ سکتے ہیں جو جی یہ بتا کہ پیغمبر کے بعد ان کے خلیفہ کتنے، پیغمبر کے بعد ان کے خلیفہ کتنے؟ ان سوال کرنے والوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر اس نے کہا 4 تو اس کا مطلب یہ ہم میں سے ہے، اور اگر کہا کہ 12 تو اس کا مطلب اس کا تعلق اہل تشیع میں سے، اس کا تعلق اہل تشیع۔ لیکن چالاک اتنا تھا، ایک مرتبہ سکتے ابن جوزی نے جیسے ہی سنا تو کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ کتنی مرتبہ کہوں؟ 4 4 4، کتنی مرتبہ کہوں؟ 4 4 4۔ بہرحال جو دوسرے مسلک والے تھے انہوں نے کہا یہ تو 4 کہہ رہا ہے، جو اہل تشیع تھے انہوں نے کہا اسے 3 مرتبہ کہا کہ اس کا مطلب 12 ہم میں سے، مشخص نہ ہو سکا۔ ایک اور کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہنا سکتے ہم نے جو جی بتا پیغمبر کے بعد کیا ان کے وسیع، ان کے خلیفہ علی ہیں؟ اس نے تاریخ میں 140 ایسے نام گنا ہے کہ جن کا نام علی تھا۔ کہنے لگا کس کی بات کر رہے ہو؟ کون علی؟ کس علی کی بات کر رہے ہو؟ کون علی جو پیغمبر کے بعد ان کا خلیفہ؟ 140 نام اس نے گنا ہے۔ لہذا پھر اس نے سوال کیا، اسی مجمع میں ایک علی کی چاہنے والی خاتون بیٹھی تھی، اس لیے کہ علی کے چاہنے والے تو کہیں نہ کہیں موجود ہی رہا کرتے ہیں، لہذا وہیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد کہہ سکتے اپنے جوزی بتا ایک میرا سوال، کیا تو نے قرآن پڑھا؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا۔ کہا یہ بتا تو نے جناب سلیمان کا واقعہ پڑھا؟ کہا ہاں پڑھا۔ کہا بتا جو جناب سلیمان نے چیونٹی کو ہاتھ پہ اٹھایا تھا وہ مؤنث تھی یا مذکر؟ وہ مؤنث تھی یا مذکر؟ سکتے اپنے جوزی خاموش، بتا نہیں سکا، جواب نہیں دے سکا، بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ پھر کہتی چل نہیں بتا سکا تو کوئی بات نہیں، یہ بتا کہ جب جناب سلیمان، جناب سلمان فارسی دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر گئے ہیں علی مدینے سے مدائن اور ان کی نماز جنازہ پڑھائیے،
لیکن ایک تھے تیسرے تھے جو 3 روز تک مدینے میں پڑے رہے، اور علی گھر میں موجود تھے لیکن علی نے نماز نہیں پڑھائی۔ 3 روز تک مدینے میں پڑے رہے لیکن علی نے نماز نہیں پڑھائی۔ یہ بتا کیا وہ مومن نہ تھے؟ اب عقیدے کے خلاف نہ تو علی کو غلط کہہ سکتا، نہ تیسرے کو غلط کہہ سکتا، کس کو غلط کہے؟ خاموش بیٹھا ہوا۔ ایک مرتبہ جب کچھ جواب نہ بن سکا تو اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہتا یہ بتا اگر تو مردوں کے درمیان اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت۔ بہت توجہ، اگر مردوں کے درمیان اپنے شوہر کی اجازت سے آئی تو تیرے شوہر پہ لعنت، اور اگر اپنی مرضی سے آئی تو تجھ پہ لعنت۔ ایک مرتبہ وہ کہتی چل تو نے میرے شوہر پر اور مجھ پہ تو لعنت کر دی، ذرا ان کے بارے میں بتا جو میدان میں علی کے مقابلے میں گئی۔ اس لیے کہ پیغمبر تو موجود نہیں تھے، اگر وہ اپنی اجازت سے گئی تو پھر ان کے اوپر پہلے لعنت بھیج۔ لہذا پہلے تو جو ہے وہ ان کے اوپر لعنت بھیج۔ مقابلہ لوگوں نے کیا لیکن کر نہ سکے، سلونی کا دعویٰ آئے ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، رسوا ہو کر منبر سے اتر کے چلا گیا۔ جب بڑے بڑے لوگ آئے تھے، ہارون رشید نے یہی کہا تھا بولو جاؤ، اور جانے کے بعد 40 جو ہے وہ حرامزادوں کو لے کر ناوے بہلول گئے، اور ذرا سی دیر میں جو ہے وہ اکٹھا کر کے لے آئے۔ ہارون رشید نے جیسے ہی دیکھا تو دیکھنے میں بہلول اتنی جلدی کیسے تلاش کر لیا؟ تو فوراً بہلول نے کہا کہ وقت نہیں لگا، میں دروازے پہ کھڑا اور میں نے کہا کون ہے جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، کون ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے؟ جیسے میں نے یہ صدا دی تو ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے، تو انہیں سے تو صرف 40 کہتے، اگر 40,000 بھی کہتا تو میں اکٹھا کر دیتا، اگر تو 40,000 بھی کہتا تو میں اکٹھا کر دیتا۔ بس بارگاہ پروردگار میں دو خدا کے جو واسطہ محمد وآل محمد کا اس شب کا واسطہ پروردگار مومنین کے تمام حفاظتوں کو قبول فرما، خدایا شیعہ دل کرام جہاں بن جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما، پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیر و کبیرہ کو معاف فرما، خدایا آمین کہنے والوں کی تمام حفاظتوں کو قبول فرما، پروردگار ان ہاتھوں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں عطا فرما، خدایا ہماری عبادتوں کو ہمارے کو قبول فرما، پروردگار جو بیمار کربلا کے صدقے میں شب کے واسطے صدقے میں انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ان کے قرض و ادا فرما، مومنین کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما، پروردگار مومن مومنات کو حج الزارات سے مشرف عطا فرما، خدایا امام کی سحور میں تعجیل عطا فرما، اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا